بسم اللہ الرحمن الرحیم مریض کے لیے خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی میں کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور وہ ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر و غرور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت کی دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کیے بغیر بیان کر دے۔ گناہوں کو بیان مت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، پس تم اس دن مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گالی گلوچ کرنے والے 2 آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ دوستو، میری یہ کوشش آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی کمنٹس میں مجھے اس کے بارے میں بتائیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس سے بہتر آگے آپ کو بہتر سے بہتر اور احادیثیں پڑھ کر بیان کروں اور آپ تک پہنچاؤں۔ لہٰذا آپ سے میری گزارش کہ آپ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ بہت بہت شکریہ۔